وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم نگران اجلاس، داعی محفل حضرت مولانا احمد علی تاجی شرفی صاحب مدد اللہ العلی، دیگر بزرگان ذی وقار، برادران ملت اسلامیہ، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہواوست، اگر بہو لرسیدی تمام بول حمیست. مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. حضرات گرامی، پہلے تو اپنی تاخیر سے حاضری پر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے شہر میں ٹریفک کا کیا حال ہے اس وقت، اور اب تو بہت زیادہ اصول پسندی میں ٹریفک آ گئی ہے 2 دن سے، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. کئی تصاویر آ رہی ہے کہ لائن سے آگے کسی کی گاڑی بڑھنے اب تیار نہیں ہے، کیونکہ فوراً چالان آ جائے گا اور فوٹو آ جائے گی. یہ دیکھ کے حیران ہوں، بلکہ یہ دیکھ کر اس سے زیادہ اس بات پر حیران ہوں کہ وہ قوم جس کو اللہ کے دیکھنے کا احساس گناہ سے نہ روک سکا، کیمرے کے دیکھنے کا احساس آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کیمرے کے دیکھنے کے احساس سے ایک قدم آگے بڑھنے تیار نہیں، اور اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے پھر بھی جھوٹ بولنے میں کمی نہیں ہے، حرام کھانے میں کمی نہیں ہے، لوگوں کو ستانے میں کمی نہیں ہے، نمازوں کے چھوڑنے میں کمی نہیں ہے. آپ غور کیجئے، ایک کیمرے کے دیکھنے اور پیسے کے ہمارے پاس سے چالان کی صورت میں جانے پر اس قدر فکر ہو رہی ہے، اور اپنے اور اپنی اولادوں کے جہنم کے جلنے پر کوئی فکر نہیں ہے. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کس معیار پر جا پہنچے ہیں، کہاں تھے ہم اور کہاں آ کے گرے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر خار ہوئے ہیں ہم تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مسلمان بنا دے ہمیں، یقیناً ہمیں اہل ایمان ہر اعتبار سے بنا دے، با اعتبار محبت بھی، با اعتبار عمل بھی. ایک طبقہ امت میں ایسا ہے جو صرف حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، عمل کی بات نہیں کرتا. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف عمل کی بات کرتا ہے، حضور کی شان و عظمت کی بات نہیں کرتا. آپ امت کو ایسے طبقے کی ضرورت ہے جو سرکار کائنات کی ذات بھی بتائے، سرکار کائنات کی بات بھی بتائے. اور آج ضرورت ہے، ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں عمل کے میدان میں. ہمیں دیکھ کے دنیا حیران ہے. وائے مردو اور آمان تو آج بھارت کفر اسلام ہے، تو آج حالت تو یہ ہے، ہم نے ہمارے آمان میں یہ افسوس ہے کہ کفر پریشان ہے. 1400 برس میں
شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور، اے ایمان والو تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے، وکتاب مبین، اور ایک کتاب آئی ہے، وہ روشن کتاب آئی ہے اور ایک نور آیا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے ساری کائنات روشن ہے۔ یہ وہی نور مصطفیٰ ہے جس نور کے صدقے چاند اور سورج کی روشنی ہے، ستاروں کا چمکنا ہے۔ یہ وہی نور مصطفیٰ ہے جس کے صدقے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے۔ اور یہ نور کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے والوں تمہارے پاس نور آ گیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ مدینے والوں کے پاس نور آ گیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ عرب والوں تمہارے پاس نور آ گیا ہے، اور نہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے مسلمان کہلانے والوں تمہارے پاس نور آیا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے کائنات انسانیت، سنو میرے محبوب کا نور جلوگر ہو گیا ہے، اندھیروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جس سینے میں روشنی ہوگی وہ بھی اندھیرا ہوگا، وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ کہ اسی نور کا صدقہ آسمان کے اوپر جو کچھ روشن ہے اسی نور کے صدقے روشن ہے، زمین کے نیچے جو کچھ روشن ہے اسی نور کے صدقے روشن ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ روشن ہے اسی نور کا صدقہ ہے، بلکہ چاند سورج کی روشنی، سیاروں کی روشنی اسی نور کا صدقہ ہے، بلکہ جنت کی روشنی بھی اسی نور کا صدقہ ہے، وہ غلمان کی خوبصورتی اسی نور کا صدقہ ہے، ہمارے آنگن کی روشنی اسی نور کا صدقہ ہے، کائنات کی روشنی بلکہ ہمارے سینوں کی روشنی اسی نور کا صدقہ ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری قبروں میں روشنی ہوگی تو اسی نور کے صدقے ہوگی، بلکہ میدان محشر میں ہمارے چہرے روشن ہوں گے اسی نور کے صدقے ہوں گے، بلکہ جنت میں رب کعبہ اپنی ذات کا دیدار کروائے گا، ہماری آنکھوں کو روشن کرے گا تو اسی نور کے صدقے روشن کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے۔ یہ نور کب سے ہے؟ یہ نور خلم ہے، یہ نور قدم ہے، اب مخلوق اول اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات میرے نور سے ہے، اللہ کے نور سے فقط آمنہ کے لال ہے، اور سرکار کے نور سے کائنات ہے، سرکار کسی اور کے نور سے نہیں، رب کے نور سے ہے، اور کائنات سرکار کے نور سے ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب میرا محبوب دنیا میں آئے تو یہ بات واضح ہو جائے، محبوب آپ کے اوپر صرف میرا احسان ہے اور ساری مخلوق کے اوپر آپ کا احسان ہے، آپ کے اوپر میرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے اور کوئی نہیں ہے ان سے بڑا کہہ رہا ہے، آپ صرف اللہ ان سے بڑا ہے کہیے یا بات خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہیے، سرکار کائنات ہی کی ذات ہے یہ، کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ کب سے ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے نبیوں کی روحوں سے اس بات پر وعدہ لیا کہ تمہیں نبی بنایا جائے گا، کتاب دی جائے گی، حکمت کا علم دیا جائے گا، پھر جب میرا محبوب آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم اپنے زمانے میں جاؤ، میری بات بندوں میں پہنچاؤ اور میرے بندوں کو میرے محبوب کی آنے کی خوشخبری سناتے رہو، اور اگر تمہارے سامنے میرا محبوب آ جائے اپنی شریعت چھوڑ کر میرے محبوب کے غلام ہو جاؤ۔
बनाया। आप गौर फरमाइए हजरात, नबियों को नबूवत बाद में दी गई, पहले मेरे सरकार की नबूवत और रिसालत का इकरार लिया गया। आप अंदाजा करें, अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि तुम्हारे पास तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। तहक़ीक़ के आप हजरात मसरूफ़ रहे, बात चल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, वरना इंशाअल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये नूर कब से है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर कब से है कि आलम अरवाह में उसी नूर की लपेट में 1,24,000 पैगंबरों की रूहों को लिया गया। ये नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा कब से है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रूह को आपके जिस्म के सामने खड़ा किया और इरशाद फरमाया रूह आदम से कि जिस्म के अंदर जाओ, तो रूह आदम अलैहिस्सलाम ने कहा है परवरदिगार, इस जिस्म के अंदर अंधेरा है और मैं रोशनी से हूँ, मैं कैसे इस अंधेरे के अंदर जाऊं? तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर का परतव जिसमें आदम पे जाहिर फरमाया, जिसको देखकर रूह आदम अपने जिस्म के अंदर दाखिल हो गई। नूर, तुम्हारे पास नूर आया है। ये नूर कैसा नूर है? आप हजरात गौर फरमाइए कि एक ऐसा कोई घर है और घर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसमें कोई मजलिस हो रही है, महफिल हो रही है। उसमें एक सदर मजलिस है, एक निगरान मजलिस है, सब बैठे हुए हैं। एक आदमी अचानक आया, घर में मुकम्मल तौर पे अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर आए जैसा है ही नहीं, घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा है। एक आदमी बाहर आया, उससे किसी ने आवाज दे के कहा कि यहाँ मौलाना अहमद अली ताजी साहब कहाँ बैठे हैं, बताओ, बताएगा? मुकम्मल अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाहर से एक आदमी आया, उससे कहा गया कि सदर महफिल कहाँ है, बताओ, वो बताएगा? नहीं बता सकता। क्यों? कि जबकि सदर मौजूद है, वहां पे सदर महफिल मौजूद है, होने के बावजूद भी अंधेरे की वजह से वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। जब अंधेरा खत्म होगा तब नजर आएगा। अचानक रोशनी आई तो सबको पता चल गया कि सदर महफिल कहाँ है, निगरान महफिल कहाँ है और महफिल कहाँ बैठी हुई है। ये वो नूर है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर, परवरदिगार आलम कायनात के हर जर्रे में मौजूद है, होते हुए भी कायनात की आंखों से छुपा हुआ था। लेकिन जब नूर मुस्तफा की रोशनी आई, मौजूद होने वाला परवरदिगार जाहिर हो गया। आज अमीर खुसरो ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मंजूर। सदर महफिल मौजूद था मगर नजर नहीं आया जब तक के नूर मुस्तफा जाहिर ना हो गया। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, के लोगों तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। अब ये नूर कैसा नूर है? इस नूर के जरिए किस किस को इज्जत मिली है? आप गौर फरमाइए। इसी नूर की नूरानियत का फैज़ान पिछलों को भी है और अगलों को भी है। असल पर भी फैज़ान इसी नूर का है और नस्ल पर भी फैज़ान इसी नूर का है, इसी नूर का है। हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक की रोशनी सब इसी नूर का फैज़ान है। और इमाम हसन से लेकर गौसे आजम गरीब नवाज से लेकर आज तक के सादात की रोशनी इसी नूर का फैज़ान है। गौसे पाक और गरीब नवाज की गुंबदे, बंडा नवाज का आस्ताना अगर चमक रहा है तो गुंबदे खदरा की खैरात लेकर चमक रहा है। नूर मोहम्मदी का उतारा है। आप फरमाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि जब हमने आदम से कहा, आदम को सजदा करने का फरिश्तों को हुक्म दिया तो फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने आदम को सजदा
نہیں کیا، وہ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، جو بھی ہوا۔ لیکن امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر مواہب لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، وہ حکم بظاہر جسم آدم کو تھا، بلکہ فرشتوں نے سجدہ ظاہر میں جسم آدم کو کیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ جسم آدم کو نہیں بلکہ اس نور مصطفیٰ کو کر رہے تھے جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس وہ نور آ گیا ہے۔ اب یہی نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ تک پہنچا۔ ایک عورت کے قریب سے آپ کا جب گزر ہوا، سیدنا عبداللہ کا سرکار کے والد کا جب گزر ہو رہا تھا، ایک عورت کے قریب سے جو یہودی تھی، اس نے آپ سے کہا، جو یہودت بھی تھی اور بڑی عالمہ بھی تھی ان لوگوں کی، اس نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو یا تم مجھ سے قربت اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ نے اللہ کی پناہ مانگی اور چلے گئے، اور جانے کے بعد آپ کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے وہ آپ کو نظر آئی، کہنے لگی، آپ نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کو ملنے بھی تیار نہ تھی۔ آپ نے پوچھا، جاتے وقت تو تمہاری یہ باتیں تھی، آتے وقت تمہارا یہ انداز ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ جو نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن دیکھا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، وہ نور مصطفیٰ آپ کے اندر سے منتقل ہو گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، کائنات کا ہر ذرہ جانتا تھا سرکار کی ولادت سے پہلے کہ کس کے اندر سے نور مصطفیٰ منتقل ہو رہا ہے، کس کے اندر سے آمنہ کا لال گزر رہا ہے، ساری کائنات کا ہر ذرہ پہچانتا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نور، جب یہ نور آیا تو کیا ہوا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ جب میرا بیٹے کی ولادت ہوئی، میں مکے میں اپنے کمرے کے اندر تھی، میں مکے میں اپنے حجرے میں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں آپ سے عرض کروں، سرکار سے تعلق و ولادت سے سرکار کی، تو سرکار کی نسبت سے بی بی آمنہ کا یہ حال ہے کہ ہزاروں میل دور ان کی نگاہوں کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ کی دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ حیرت ہے ان لوگوں کی جہالت پر جو کہتے ہیں حضور کیسے دیکھتے ہیں۔ ارے ہمارا یقین ہے، پکارنے کی ضرورت نہیں، غلام کا یہاں دل تڑپتا ہے، وہاں مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے۔ سرکار دیکھتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اس نور سے تعلق و ولادت ہو، بی بی آمنہ شام کے محلات کو روشن ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور کعبے کی دیواروں سے آوازیں آ رہی ہے کہ لوگوں، آج وہ آ گیا ہے جو مجھے کھوئی ہوئی عزت واپس کرے گا، جو میرے اندر بسائی گئی اندھیریوں کو نکال کر روشنی میں تبدیل کرے گا۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے۔ آپ غور فرمائیے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 برس سے زیادہ سرکار کی خدمت میں آپ رہے ہیں، حضور کے گھر میں رہے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ ایک روایت بہت طویل ہے کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، سیاہ ستہ کی دیگر کتب کے اندر بھی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف لے گئے، حضور واپس تشریف لائے، اور واپس آنے کے بعد حضور پیچھے سے تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں حضور کے لیے راستے بنانا شروع کر دیے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور پیچھے سے آ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں صفوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ارے تمہاری نماز برباد ہو گئی، تم نماز میں کیا کر رہے ہو، تمہاری نماز خراب ہو گئی، نہیں فرمایا حضور نے۔ پھر اور آگے بڑھے تو اگلی صفوں کے جو صحابہ تھے
انہوں نے یہ غور کیا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو امامت فرما رہے تھے وہ نماز میں مگن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور آئے ہیں، تو اگلی صفوں والے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر دوسرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بخاری کے الفاظ میں مارنا شروع کر دیا، تالیاں بجانے لگے نماز کی حالت میں، تاکہ سیدنا ابوبکر کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور کے لیے راستہ بنانے والوں کی نماز نہیں ٹوٹی، تالیاں بجانے والوں کی بھی نہیں ٹوٹی۔ کوئی بڑے سے بڑے علامہ پیچھے سے آئے، آپ راستہ بنائیں گے نماز رہے گی باقی، تالیاں بجائیں گے نماز رہے گی باقی نہیں۔ یہ فقط آمنہ کے لال کی شان ہے، تشریف لا رہے ہیں، صحابہ راستے بنا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، امام تو امام ہے، وہ تو سب سے آگے بڑھ گئے۔ پلٹ کے دیکھا سرکار صدیق اکبر نے، جب آوازیں سنی پلٹ کے دیکھا، اور فتویٰ کیا ہے کہ جب سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز چلی جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ سرکار صدیق اکبر نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، جب سرکار تشریف لائے تو نماز کی حالت میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا ان لوگوں نے راستہ بنایا نماز گئی، ان لوگوں نے تالیاں بجائی نماز گئی، ابوبکر تم تو قبلے سے پلٹ گئے نماز گئی۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو، یعنی نماز گئی نہیں ہے، نماز مکمل کرو۔ صدیق اکبر نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پیچھے آ گئے، سرکار نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی۔ نماز کے بعد میں سرکار نے فرمایا ابوبکر میں نے کہا تھا کہ نماز مکمل کرو، تم نے کیوں مکمل نہیں کی؟ سرکار صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ اوقات ہے کہ آمنہ کا لال پیچھے کھڑا ہو اور میں آگے بڑھ کے نماز پڑھا دوں، آپ پیچھے کھڑے ہو میں نماز پڑھاؤں، میری اوقات ہے حضور۔ صحابہ جانتے تھے ہماری اوقات اور ہے، مصطفیٰ کی بات اور ہے، ہم سرکار کے جیسے نہیں، سرکار ہمارے جیسے نہیں ہے۔ سرکار صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ اب آپ سے میں عرض کروں کہ کیسے سرکار صدیق اکبر کی نماز نہیں ٹوٹی، کیسے تالیاں بجانے والوں کی نماز نہیں ٹوٹی، کیسے راستہ بنانے والوں کی نماز نہیں ٹوٹی؟ کیوں ٹوٹتی؟ قبلے سے انہوں نے چہرہ پھیرا تھا، کعبے سے انہوں نے چہرہ پھیرا تھا، پھر بھی نماز اس لیے نہیں ٹوٹی کیونکہ جہاں چہرہ تھا وہاں کعبہ تھا، اور جس کے لیے پھیرا تھا وہ کعبے کا کعبہ تھا۔ اور پیچھے وہ تشریف لا رہے تھے جن کی مرضی پہ قبلہ بدل دیا جاتا ہے، جن کی مرضی پہ قبلہ بدل دیا جاتا ہے وہ تشریف لا رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے انس بن مالک، سرکار کا حجر مبارک تو ممبر شریف کے لائن میں ہے، آج بھی جو لوگ مدینہ پاک آتے ہیں وہ جانتے ہیں حجر اقدس جو قدیم ممبر شریف ہے، حضور کا جو محراب مبارک ہے اسی کی لائن میں ہے۔ سرکار سامنے سے حجر مبارک سے آتے تو پتہ چل جاتا کہ حضور آ رہے ہیں سامنے سے، لیکن جب حضور پیچھے سے آئے تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ جب سرکار پیچھے سے آئے اور آپ کو نماز میں مصروف تھے، آپ لوگوں کو نماز کی حالت میں کیسے پتا چلا کہ سرکار تشریف لائے؟ حضرت انس بن مالک نے فرمایا سرکار جب آتے تھے تنہا نہیں آتے تھے، سرکار سے پہلے نور آ جایا کرتا ہم نے دیکھا مسجد نبوی روشن ہو گئی، ہم سمجھ گئے آمنہ کے لال تشریف لائے۔ اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے وہ نور آیا تمہارے پاس جس کے ذریعے سب کچھ روشن کر دیا گیا، جس کے صدقے ساری کائنات کی روشنی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد، اور صحابہ کرام اس نور مصطفیٰ کے دیدار کے لیے کس طرح بے چین رہتے تھے نماز کی حالتوں میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان کے نام سے واقف نہیں، یا کون سی حدیث کی ایسی کتاب ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کا نام نہ لکھا گیا ہو؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نماز کی حالت میں جب حضور کے پاس جاتے نماز کے لیے
تو ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ ہم حضور کی سیدھی جانب کھڑے ہوتے تھے، سبوں پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو سیدھی جانب کھڑے ہوتے تھے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ اگرچہ کہ سیدھی جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن ہم سیدھی جانب کھڑے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ زیادہ ثواب مل جائے، ہم تو اس لیے سیدھی جانب کھڑے ہوتے تھے کیونکہ جب سرکار سلام پھیریں گے تو پہلے سیدھی جانب پھیریں گے، اور ہم چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہماری نظر سرکار کے رخ پہ یہ محمد نماز کی حالت میں ہوتی تھی صحابہ کی۔ صحابہ کے عقیدوں سے اہل سنت نہیں پھرے ہیں، یاد رکھیے الحمدللہ۔ نماز کی حالت میں صحابہ کے یہ محبت ہوتی تھی، یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اہل سنت نے اپنے عقیدے انگریزوں کی میز سے نہیں اٹھائے ہیں، غوث اعظم کی چوکھٹ سے لیے ہیں، خادگان کے آستانے سے لیے ہیں۔ ہم صحابہ کے عقیدے سے نہیں پھرے۔ نماز کی حالت میں صحابہ کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اور جب حضور نے آواز دی ایک صحابی کو، نماز پڑھ رہے تھے، وہ نہ آئے، آنے میں دیر ہو گئی تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے بعد آنا چاہیے تھا، فرمایا جب میں آواز دے رہا تھا اسی وقت آنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ درس بھی ملا ہے۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی، عاشقوں کے پاس تو بغیر خیال مصطفیٰ کے نماز نہیں ہوتی۔ کہاں سے ہوگی بھائی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کے وقت تمام عالموں کا پروردگار اللہ ہے یہ یاد آئے گا، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد کے وقت کون یاد آتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کے پوچھا کہ امام میں یہ بھول گیا کہ میں نے تشہد میں درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، درود ابراہیم میں نے اتحیات میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، میں یہ بھول گیا، میری نماز ہو گئی یا مجھے دہرانی پڑے گی؟ امام اعظم نے فرمایا لوٹا لو۔ کیا فرمایا؟ لوٹا لو۔ وہ بھی جاننے والے آدمی تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ تو مفسدات میں سے تو نہیں ہے کہ درود میں نے پڑھا یا نہ پڑھا مجھے یاد نہیں ہے، یا درود نماز کے فرائض میں پھرنے سے تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز لوٹا لو، وجہ کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ تم درود پڑھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس ہی نہ ہو کہ کس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تو فائدہ کیا ہے؟ احساس ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، میں میرے سرکار کی بارگاہ میں غلامی کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ جمیع اہل سنت اور جمیع اکابرین کا رہا ہے۔ حضرات گرامی میں آپ سے عرض کروں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فقط ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ فقط محمد محربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دین ہے، جسے ہم دین، مذہب، ملت، ایمان، اسلام کہتے ہیں، وہ فقط آمنہ کے لال کی غلامی کا نام ہے۔ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، تمام اعمال حضور کا صدقہ ہے، اور یہ سب ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ نماز، حج، روزہ، زکات، یہ سب ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں، اور جو ایمان کے درخت کی جڑ ہے وہ فقط عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ جب جڑ خراب ہو جاتی ہے تو پورا درخت برباد ہو جاتا ہے۔ اس جڑ کی حفاظت کیجیے۔ سرکار کی محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کس شان سے محبت کرتے تھے آپ غور فرمائیے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں کھڑے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غزوہ احد کے موقع پر جب حملہ ہوا اور سرکار کا خون مبارک صحابہ کرام نے برتن میں جمع کیا، ایک صحابی کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ برتن ہے، یہ برتن لے جا کے کہیں اس میں کا جو خون ہے وہ کہیں پھینک دو۔ اس صحابی رسول نے وہ برتن ہاتھ میں لیا اور لے کے چلے، بجائے اس کے پھینک دے جا کے پورا کا پورا پی گیا۔ سرکار کا خون مبارک تھا، خون پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تم حرام کام کر کے آئے ہو، تم خون پی کر آئے ہو، بلکہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے تو اس کا چہرہ یہ نہیں فرمایا کہ خون پینا حرام ہے۔ سرکار بتا رہے ہیں تمہاری بات اور ہے، ہماری شان اور ہے، یہ تو خون مبارک ہے۔ سرکار غربت سے فارغ ہوئے تو برتن میں بول مبارک تھا، سرکار کائنات کا بول مبارک پی گئے صحابی رسول، پورا کا پورا بول مبارک پی لیے۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ حیران دیکھ رہے کہ جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو دنیا کے کسی کے اندر میں نہیں آتی۔
بول مبارک پی گئے جسے ہم پیشاب کہتے ہیں. سرکار باری کو پی گئے سارا کا سارا. حضور کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے دیکھا یہ نہیں فرمایا تم کیا کر کے آئے. امام شافعی فرماتے ہیں ان کے بعد ان کی 7 نسلیں گزری ہیں مدینے میں, اور 7 نسلوں میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو دنیا کے کسی بھی اندر میں نہیں آتی. آج بہت ضروری ہے کہ سرکار کائنات کی ذات کیا ہے اور حضور کیا کرتے ہیں, کیا جانتے ہیں, کیا نہیں جانتے ہیں, کیا دیکھ سکتے ہیں, کیا سن سکتے ہیں. یہ سوال ہے ہی نہیں اہل ایمان کے بعد. اہل ایمان کے بعد جواب ایک ہی ہے, وہ جو سرکار نے خود سرکار صدیق اکبر سے فرمایا. کون صدیق اکبر؟ وہ ابو بکر صدیق جو حضور کی حین حیات نبوت کے مسلح کا وارث بنایا ہے. وہ صدیق اکبر ہے جو حضور کی حیات ہی میں نبوت کے مسلح کے وارث ہے. وہ صدیق اکبر ایسی عظیم شان والی ذات ہے. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گود میں سر رکھ کے حضور لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کے ستارے دیکھ کے ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ, جس طرح ستارے انگنت ہے اور ان کی روشنی ہے, ان کی چمک ہے, آپ کی امت میں کیا کسی کے اعمال ایسے انگنت ہے یا کسی کے اعمال کی ایسی روشنی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں, عمر ہے جس کے اعمال ان ستاروں کی طرح چمکتے ہیں, عمر ہے جس کے اعمال ان ستاروں کی طرح ناتعداد ہے. میرے سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا ام المومنین خاموش ہو گئی. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ نے پوچھا ہے تو میرے بابا جان حضرت ابوبکر کا نام لیں گے کہ ان کے اعمال اس طرح چمکنے والے, ان کے اعمال اس طرح ناتعداد ہے, لیکن آپ نے عمر کا نام لے لیا. سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ یقیناً میری امت میں ایسے ناتعداد اعمال جس کے ہے وہ عمر ابن خطاب ہی ہے, لیکن جہاں تک بات تیرے باپ ابو بکر کی ہے, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے, ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. والذین معه کی عملی تفسیر ہے صدیق اکبر, ہر آن ہر لحظہ مصطفیٰ کے ساتھ. مصطفیٰ مکے میں ہے ابو بکر ساتھ, مدینے میں ہے ابو بکر ساتھ, بدر میں ہے ابو بکر ساتھ, حنین میں ہے ابو بکر ساتھ. اب تو یہ ہے مصطفیٰ غار میں ہے ابو بکر ساتھ ہے, مصطفیٰ بازار میں ہے ابو بکر ساتھ. وہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار فرما رہے ہیں اے ابو بکر, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. جب اس صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے کہ میری حقیقت کو تم نہیں پہچان سکتے, آج کون دعویٰ کرے کہ حقیقت محمدی میں گفتگو کر سکتا ہے, سرکار کی شان میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے, اسی نبی کا صدقہ ہے کہ ہماری گندی زبانوں میں اس کے محبوب کا نام آ رہا ہے, ورنہ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ سرکار کا پاک نام ہماری گندے حضور کی زبانوں پر آئے. ہماری حیثیت ہے کہ اس پاک ذات کا نام لے کر ہم آئے جس کے نسبت جڑ جائے تو 4 جسم جڑ جائے تو 55 پاک ہو جاتے ہیں, ان سے نسبت جڑ جائے تو 11 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کو غوث پاک کہا جاتا ہے. اس نبی کا نام لے ہماری زبانوں کی اوقات ہی نہیں ہے, یہ تو اس نبی کا فیضان ہے تو ہماری زبانوں پر اس نبی کا نام آ رہا ہے. حضرات لیکن جہاں تک بات اتباع کی ہے, حضور سے محبت کی ہے, تو پھر اس معاملے میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. اب محبت کی دیکھیے, محبت کئی قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ وقت فوقت ایسا ہو گیا, کوئی گستاخی ہو گئی, فوراً ساری امت کھڑی ہو گئی. حضور کی محبت کی یہ وقتیہ ظاہر ہونے والی محبت ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کسی بھی کی امت کو اپنے نبی سے وہ محبت نہیں تھی جیسی محبت اس امت کو اپنے سرکار سے. یہ اس امت کا خاصہ ہے, اس امت کی خصوصیت ہے کہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے نبی کے نام پر. حضرت کے ایمان کا عالم کیا ہے کہ حضرت علامہ جامی, علامہ جامی کون ہے؟ جامی پھر کتاب پڑھے بغیر کسی بھی مدرسے میں کوئی عالم نہیں بن سکتا. صرف اہل سنت نہیں تھی, تمام مکاتب فکر میں کسی بھی بڑے سے بڑے دارالعلوم میں کوئی عالم نہیں بن سکتا کسی کتاب پڑھے بغیر وہ علامہ جامی. اور ایسا عظیم عاشق رسول کہ جب علامہ جامی نکلے ہیں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے, مکے میں حج مکمل کیا, مدینے کی حاضری کے لیے جب نکلے ہیں تو راستے میں
میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے ساتھ میں تشریف لا کے ارشاد فرمایا کہ جابی کو مدینے میں آنے لگے. بادشاہ نے پکڑ کے قید کر دیا. پھر یہ بچ بچا کے نکل. پھر راستے میں پھر سرکار آپ نے تشریف لا فرمایا وہ نکل گیا ہے, اسے مدینے میں آنے بن گئے. بادشاہ نے آپ کے پکڑ کے قید میں بھی رکھا اور سزائیں بھی دے رہا تھا کہ سرکار صاحب کی تشریف لائے. ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا, اسے روکنے کے لیے اس لیے حکم نہیں کیا کہ وہ کوئی مستحق ہے, بلکہ ہم نے اس لیے حکم دیا ہے کہ اس نے ایک نعت ہماری شان میں لکھی ہے, اگر وہ آ کر ہماری مزار کے پاس کھڑے ہو کر سنائے گا رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کے استقبال کے لیے ہم باہر تشریف لے آئیں گے. وہ ہے علامہ جامی, ارشاد فرماتے ہیں آیات قرآن امرویت تفسیر قرآن کیسویت اے روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی. علامہ جامی فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ آپ کی امرو قرآن کی آیتیں ہیں, آپ کی کیسو قرآن کی تفسیر ہے, آپ کا رخ زیبا ہمارا قرآن ہے, آپ کی ذات ہی ہمارا ایمان ہے. بزرگوں کے عقیدے بتا رہا ہو جو اس قدر مقبول بارگاہ الہی ہے کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. ان کی نعتیں ہم نے سنی ہے, زیر احمد کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے روائم خاک سارم یا رسول اللہ, یہ اسی علامہ جامی کا میدان ہے. سنم فرسود جا پارا یہ ہجرہ یا رسول اللہ, اس کے علامہ جامی کا میدان ہے. وہ کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کیسویت اے روئے تو قرآن با ایمان کچھ ہے تو فقط نام مصطفیٰ کا نام ہے, لیکن ہم جب محبت کی بات آتی ہے بہت تڑپ کے بہت مچل کے ذکر بھی کرتے ہیں اور بہت ہمارے اندر سے جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے, لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں, بہت کمزور پڑ جاتے ہیں. میں معافی چاہتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ غلطی ہم نے کی ہے تو ہم سے کوئی معافی کیوں مانگے, ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. ہم بہت کمزور ہیں نمازوں کے معاملے, نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم اس کے معاملے میں کمزور ہیں. ہمارے گھرانے دین کے معاملے میں کمزور ہو گئے. عورتوں کا کام کیا ہے؟ سیریل دیکھنا, فلم دیکھنا. ہم تو حد یہ ہو گئی کہ لوگوں کے پاس بچے ہوئے تو آتے پوچھ رہے ہیں وہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم تو کل سننے میں بھی آئے, کہاں سے آئے؟ انہوں نے ہمارے گھر والے پاکستانی سیریل میں دیکھے تھے, وہ نام پسند آیا میں رکھتے تو کہاں بچے لگے تو رکھنا پسند تمہیں. ہم تو وہی نام بتائیں گے تو اللہ کے, ہم تو وہ نام بتائیں گے کہ اگر ان کا نام رکھا جائے تو ان کے نام کے صدقے تمہاری اولاد کی زندگی میں خیر آئے. ہم تو ایسے نام بتائیں گے. سیریلوں کے دیکھ کے مسلمان نام رکھنے لگا. کیوں؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ماں باپ کو دیکھ کے اولاد پریشان ہے, بچے پریشان ہیں کہ بھائی والد صاحب بادشاہ ہم کو بول رہے مسجد کو جاؤ قرآن پڑھو. جب مسجد میں تعلیم ہوتی ہے نا اثر مغرب کے بعد, پھر کیا ہوتا ہے ایسے محلوں میں مسجد میں جاؤ, ٹائم ہو گیا چلو قرآن پڑھو جا کے. نہیں تعلیم مسجد میں نہیں دلا رہے, پوچھا بات ہے چلو تیار ہو جاؤ, پوچھا بات ہے پوچھا کے بعد جاؤ قرآن پڑھو. بچے دیکھ کے پریشان ہیں. ہم کو روزانہ اتنی پابندی سے ہماری والدہ کہتی ہے کہ جاؤ قرآن پڑھو جاؤ قرآن پڑھو. سال میں ایک مرتبہ بھی ہمارے اماں قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دکھتے. سال میں ایک بار بھی ہمارے والد صاحب قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دکھتے. ہمارے کو جا کے مسجد میں کس طرح نماز پڑھو بول رہے, کبھی مسجد میں ہم پہنچنے سے پہلے والد صاحب سب میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے ہمارے کو. اور ہمارے کو بول رہے کون سا مرد ہے جو گھر میں آ کے یہ کیسا ہے, کھانا کیا پکائے, سالن کیا پکائے, بعد میں پہلے یہ بتاؤ تم نے نمازیں کتنی پڑھی. کون ہے جو جا کے اپنے گھروں میں پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتے. کئی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اس واسطے ڈرے ہوئے ہیں اگر بدل کے پوچھ لیے تم کتنے نمازاں پڑھ کے آئے, یہ تو پوچھ رہے پکائی نہیں پکائی, نمازاں پڑھی نہیں پڑھی, تم کتنے نمازاں پڑھ کے آئے. کوئی ہے جواب؟ آج ماں باپ کی زندگیوں کو دیکھ کر اولادیں دین سے بیزار ہو رہی ہیں. ماؤں کی بے دینی بچیوں کو برباد کر رہی ہے. یاد رکھیے جن ماؤں کی زندگی میں دین رہا انہیں کی گودوں میں عبد القادر جیلانی کوئی الدین اجمیری جیسے لال پھرتے نظر آئے ہیں. جن ماؤں کی زندگیاں سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم میں رہی ہے ان کی نسلوں میں جنید بغدادی باعثی مستمی جیسے شہزادے پیدا ہوئے ہیں. آج جو اولادوں کے حالات برباد ہیں سب سے پہلے مائیں ذمہ دار ہے. میری بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے یہ جو گھر کے
کے اندر لگاتار یہ سیریل پھر وہ سیریل کتنی پابندی سے اللہ اکبر میں بتا نہیں سکتا. آپ کو نام کے بھی پریشان دکھ رہا اس کے گھر کا حصہ دیکھ رہے گا لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا گھر کی لاگت سے اب تک محفوظ ہے الحمدللہ. لیکن جو سن رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیریل دیکھنا پھر وہ سیریل دیکھنا اور یہ صاحب کو آگے بولے ہمارے ایسا میں کام کو نکلتا ہوں پورے رشتے داروں کو فون کرتے ہیں اور سب رشتے داروں سے وہ ایک ایک سیریل پر تبادلہ خیال ہوگا. کوئی ایران کا توران کا وزیر اعظم سے مشورہ نہیں لے رہا مگر تبادلہ خیال برابر ہو رہا. جس کی زندگیوں پر جو ناچنے والوں کے اوپر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. اتنی دیر میں میری بہنوں کو چاہیے کہ صحابیات کی زندگیاں پڑھے, امہات المومنین کی زندگیاں پڑھے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھے. نہیں پڑھ سکتے سنے, یوٹیوب ہے نا آپ کے پاس, اس میں سب دوسرا جو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیے کہ میں کس طرح پیدا ہوں گے اور کس طرح مجھے زندگی گزارنا تھا, میں کس طرح زندگی گزار رہی ہوں یا کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ضروری ہے ورنہ آئندہ نسلیں ہمارے وجود کو کوسیں گی. آئندہ نسلیں اپنے باپ دادا کو کوسیں گی, تانے دے گی یاد رکھیے, یا پھر آئندہ نسلوں کا بھی دین پہ رہنا مشکل ہوگا. اس کے ذمہ دار ہم ہوں. اپنے آپ کو سنبھالیے, اپنے معاشرے کو بگڑنے سے بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج بچے کے پیر میں کانٹا چھپ جائے, باپ دیکھ کے بے چین ہو جاتا ہے, ماں دیکھ کے بے چین ہو جاتی ہے, پر آنکھوں کے سامنے یہ بچہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے, ماں برداشت کر سکے گی؟ باپ برداشت کر سکے گا اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنتا ہوا دیکھ کر؟ اگر چاہتے ہیں کہ نہ دیکھیں, چاہتے ہیں کہ ہماری ذات ہماری اولادوں کی قبروں میں بھی سکون رہے, تو یاد رکھیے ان کو کچھ بنائے نہ بنائے مصطفیٰ کا غلام بنانا ضروری ہے. اپنی بچیوں کو کچھ بنائے نہ بنائے سیدہ فاطمہ زہرا کی قریب بنا دیجیے, دونوں عالم میں عزت پائیں گے, دونوں عالم میں عزت پائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں, مجھے وہ کرنا ہے جو میری سرکار کا حکم. جب مجھے محبت سرکار سے ہے, بلکہ میں تو صرف محب نہیں عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. عاشق اور محب میں فرق ہے. محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ابتدائی محبت ہوتی ہے, عاشق وہ ہوتا ہے جو انتہا کی محبت کرتا ہے, اور عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معشوق کی اداؤں میں قربان ہوتا چلا جائے. معشوق کی ایک ایک ادا میں قربان ہو جانے کا نام عشق ہے. لیکن ہمارے پاس حالات بہت برے ہیں, ہمارے پاس اخلاق کی گراوٹ دیکھی ہے, بھائی بھائی سے لڑا ہوا, رشتے ٹوٹے ہوئے, ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں, کس قدر نافرمانیاں, اللہ اکبر. دیکھ کے حیران ایسے ایسے معاملات آ رہے ہیں کہ وہ بیٹا جو اپنی ماں سے زیادہ کسی کا خیال نہیں کرتا بولتا تھا بڑوں کے سامنے, شادی کے 6 مہینے کے بعد میڈم مجھے نکل گیا, اجاڑ کے چلے گیا ماں باپ کا چمن, اور احساس نہیں ہو رہا کہ میں ان قریب ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی صورت روئے زمین پر اللہ کے کرم کا نقشہ ہے. ان ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا, بیوی کے کہنے پہ چھوڑ دیا ماں باپ کو. یہ ہے اولاد, کیا یہی اولاد ہے جس کے لیے آدمی اپنا خون جگر سینچ کر اس کی تربیت کرتا ہے؟ اور پھر اولاد یہ سلا دیتی ہے, یہ سلا دینے کے لیے ہے اولاد. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو جھکا دو, ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو, اپنے آپ کو کمتر اور سمجھ کے جھکے رہو ان کے سامنے, اور دعا کرتے رہو اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش فرمائی. یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث, یہ ہے دین, اور کہاں ہے ہم؟ اس کو بھی غور کریں. کل جو چھوڑ کے نکلے تھے اپنے ماں باپ کو, آج ان کی اولاد چھوڑ کے جاری تو تکلیف ہو رہی, رو رہے ہم صاحب نہیں سوچے تھے بہو ایسی نکلی, بیٹے کو لے کے نکل گئی. میں جانتا ہوں کہ یہ بھی نہیں نکلے تھے, وہ بھی لے کے نکلے تھے. ساسو ماں نے ایسا کرے تھے بہو کو ایسی کر. وجہ کیا ہے؟ اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہے. یہ وہ درخت ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے, لیکن اولاد کھا کے اس کا مزہ بتاتا ہے, اولاد اس کا پھل کھا کے مزہ بتاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق جو گراوٹ ہے ہمارے اندر, ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہیں. سگا بھائی سگے بھائی سے بات کرنے تیار نہیں ہے, محفل میں شادی میں کسی دوسرے کی نظر آ جائے تو ملنے تیار نہیں ہے, ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہے. یہ تعلیمات محمدی ہے. جس نبی کی محبت کا نام لے کے ہم لٹیروں کی زندگی گزار رہے ہیں, جس کریم کا نام لے کے ہم باغیوں کی زندگی
میرے سرکار نے فرمایا دو مسلمان لڑے ہو جو مرے گا مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے. صاحب کے رسول تو حضور کی مجلس سے اٹھتے چلے. کچھ دیر کے بعد آئے, سرکار نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا دو لوگ مسلمان لڑے ہوئے ہوں, دونوں میں سے جو مرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا. میری پھوپھی سے میرا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا, میں اس خیال کے ساتھ نکلا, پتا نہیں ان کا گھر پہلے آئے گا یا میری موت پہلے آ جائے. کیونکہ آپ نے جس کو جہنم کی کہہ دیا وہ جنت مل جائے. آخرات دیکھے میرے سرکار کے کہ جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا, میرے سرکار نے حضرت عثمان بن ابو طلحہ کے پاس جا کے فرمایا تھا کہ عثمان بن ابو طلحہ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, کچھ دیر کے لیے میرے حوالے میں, نہیں تو چھوڑ دو کعبے کو, میں اندر جاؤں گا جا کے نماز پڑھوں گا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں, میں ہجرت کرنے والا ہوں. عثمان بن ابو طلحہ نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے اپنے آپ کے جسم پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی تھی, آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے ہم نے کھینچا تھا گھسیٹا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا سمجھ کے آپ میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کعبے کی چابیاں دیں گے یا کعبہ آپ کے لیے کھولا جائے گا, نہیں کھولا جائے گا. میرے سرکار نے فرمایا عثمان سوچ وہ کیسا دن ہوگا کہ میں تیری جگہ کھڑا رہوں گا اور تو میری جگہ کھڑا رہوں گا. عثمان بن ابو طلحہ نے کہا ایسا دن تو کبھی آئے گا, آپ بہن کی محنتی باتیں کر رہے ہیں, سکتا بڑی بڑی باتیں کی. سرکار چلے گئے. جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر درار کے ساتھ تشریف لائے مکہ میں, مکہ فتح ہوا, میرے سرکار اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کی گردن مبارک چھٹی ہوئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور پہلے کوئی اگر کسی علاقے کو فتح کرتا تھا اس کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھر اجاڑ دو, لوگوں کی عزتیں برباد کر دو, لوگوں کی زمینات کھیت برباد کر دو. لیکن جب سرکار تشریف لائے سر اندر جھکا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور جان کے دشمن مکے والے آج اپنے ہاتھ میں آئے ہیں. سرکار نے فرمایا آج کا دن معافی کا دن ہے, میں آج معافی کا اعلان کر رہا ہوں, جس نے مجھے ستایا میں نے سب کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد سرکار چلے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس پہنچے, فرمایا بلاؤ چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن ابو طلحہ کے پاس. اب عثمان بن ابو طلحہ کا عادت یہ ہے بڑی بڑی باتیں کر کے میں ان کو بلایا تھا, اب یہ پلٹ کر آئے ہیں, بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں, اب شاید میری گردن کاٹی جائے گی, میرا سر اچھالا جائے گا, میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے, پتہ نہیں کتنے میرے اوپر حملے کیے جائیں گے. لفظ زبان دام ہے, جسم تھرا رہا ہے, کانپتی ہوئی حالت میں حضور کی بارگاہ میں عثمان بن ابو طلحہ حاضر ہے. سرکار نے فرمایا عثمان کہاں ہے کعبے کی چابیاں؟ کعبے کی چابیاں حوالے کر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا اس دن کیا ہوگا, جس دن میں تمہاری جگہ کھڑا رہوں گا تم میری جگہ کھڑے رہو گے. کہنے لگے خوب یاد ہے, آپ نے ہجرت سے پہلے مجھے یہ فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا کعبے کی چابیاں تو میرے ہاتھ میں, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. عثمان بن ابو طلحہ نے بہت ہی آسان کم الفاظ میں بڑی بات کہہ دی. عرض کرنے لگے ایک کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی, ایک کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے. میرے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا ہاتھ بڑھاؤ, کعبے کی چابیاں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ صرف تمہارے پاس نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک کعبے کی چابیاں تمہاری ہی اولادوں کے ہاتھ میں رہے. دو چیزیں دے دی سرکار نے, صرف کعبے کی چابیاں نہیں دیے, کعبے کی چابیاں اگر دے دی تو نسل کے بعد اگر اولاد ختم ہوگی تو پھر کس کے پاس جاتی. سرکار نے فرمایا تمہاری اولاد کے پاس قیامت تک رہے گی, یعنی تمہاری اولاد بھی قیامت تک باقی رہے گی. کعبے کی چابیاں ہاتھ میں آتے ہی عثمان بن ابو طلحہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے سرکار کے اخلاق ہے جس نے کائنات کو حضور کا گرفتار محبت کر دیا تھا, حضور کے نام پہ قربان کر دیا تھا. سرکار نے آخری خطبے میں فرمایا کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے میں فضیلت نہیں, کسی عربی کو عجمی میں فضیلت نہیں, کسی عجمی کو عربی میں فضیلت نہیں, الا بالتقوی. فضیلت جو کچھ ہے وہ تقوی کی فضیلت ہے. جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت دار ہوگا, وہ اتنا زیادہ عزت دار ہوگا. انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ روئے زمین پر اس طرح ایکوالٹی کا قانون قائم کرنے والی سب سے پہلی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے غلام ہو کے ہم لٹیرے بن کے زندگی گزار رہے ہیں. ناچنے والوں کے نقش قدم میں ہماری اولاد ہے. ہمارے گھروں کے اندر دن رات ناچ گانا, ہماری گھرانوں کی عورتیں دن رات سیریل اور فلموں میں اور قیمتوں میں اور آپس کے جھگڑوں میں مصروف, اور پھر ہم کہیں کہ ہماری اولاد نیک اور دیندار نکلے. یہ نہیں ہونے والا ہے, یہ نہیں ہونے والا ہے. نالی صاف ہوگی تو اس کے اندر سے گزرنے والا پانی بھی صاف رہے گا. ہمیں پہلے پاک ہونا ضروری ہے, تب جا کے نسلیں پاک ہوگی, ہماری قبر عذاب سے پاک کی جائے گی. آپ یاد رکھیے, حضور کی محبت, حضور کی اتباع, حضور کی سنتوں کی پیروی جب زندگی میں نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. ابو لہب وہ ہے جس نے حضور کی محبت میں پانی کو آزاد کیا, سچا ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کو, حضور کیسے ہیں, بچپن سے دیکھا, جوانی تک دیکھا, بعد میں بھی دیکھتا رہا, اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کو دیکھتا رہا. عتبہ نے دیکھا, شیبہ نے دیکھا, ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے رخے سے بائے مصطفیٰ دیکھا. لیکن جب وہ قبروں میں گئے, ان سے پوچھا جائے کہ یہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو, پہچانتے ہو؟ زندگی پر دیکھنے کے بعد بھی ان کا یہ عالم ہوگا کہ ہم نہیں پہچانتے یہ کون ہے. آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیکھا, نہ پہچان سکے. لیکن کوئی غلام 1400 برس کے بعد میں پیدا ہوا, مصطفیٰ کی محبت میں دیا, مصطفیٰ کی سنت میں چلا. جب سرکار تشریف لائیں گے, فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے جانتے ہو, وہ کہے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا. بات تو یہی ہے کہ قبر میں کوئی پہچانے گا جو زندگی میں مصطفیٰ نہ ہو کے زندگی گزارا. ہمیں ضرورت ہے محبت کے اعتبار سے, عشق کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائے, اتباع کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائے. کیونکہ آج پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے, اس کا صرف اور صرف ایک سبب ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے, اپنے نبی کی چوکھٹ کے عمل کے اعتبار سے ہم غدار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ نبی کے عمل سے دوری آج پوری دنیا میں ہماری ذلت کا سبب بنی ہوئی ہے. ہم عزتیں چاہتے ہیں, سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے. یہ وہ نور ہے کہ جس کے اعمال ہماری زندگیوں کو نورانی بنا دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب زندگی نورانی ہو جائے, جو ہماری صحبت میں بیٹھے اس کا بھی سینہ نورانی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اپنے حبیب کے عشق میں جینا, اپنے حبیب کی محبت میں مرنا نصیب فرما. اے اللہ جب موت آئے تو تیرا نام زبان پر ہو, تیرے حبیب کا رخ زیبا آنکھوں کے سامنے ہو. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما, مسلک اہل سنت پر اتباع پر ہمیں ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک قائم فرما. آمین یا الہی دعا من کردن قبول است فیض بندن بہر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن است فیض بندنواز سلطان و خواجہ دکن دی خمس منت فی بہا ہر والدواء الحافظہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.